یہ تصویر جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ محمد اور سمیر کی تصویر ہے جو 1889 میں ایک سیاح نے اچانک اتار لی تھی۔ کہتے ہیں کہ محمد ایک مسلمان نوجوان تھا جو نابینا تھا اور راستے عبور نہ کر سکتا تھا، جبکہ محمد کے کندھوں پر سوار سمیر مذہب کے لحاظ سے ایک مسیحی تھا جو انتہائی کوتاہ قامتی کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ ٹانگوں کے ٹیڑھے پن کی وجہ سے چلنے پھرنے کی صلاحیت سے بھی محروم تھا۔ محمد سمیر کی سواری تھا جبکہ سمیر محمد کا رہنما۔ کہتے ہیں کہ سمیر کی موت کے بعد محمد اکیلا رہ گیا اور وہ مسلسل 1 ہفتہ دن رات دوست کی جدائی میں آنسو بہاتا رہا۔ معاملے کا دل یہ ہے کہ یہ دل کا معاملہ ہے۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ چونکہ بات تو سمجھنے والوں کے لیے کی جاتی ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنے والوں کے لیے کی جاتی ہے، تو سمجھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنے والوں دونوں طرح کے انسانوں کے لیے خواجہ میر درد کا پیغام یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کے جسم میں اس نے ایک گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے جس کا کہ نام دل ہے، اور پھر اس دل کے اندر ایک درد ڈالا، اور پھر یہ کہ یہ درد دل ہی انسانیت کا اصل جوہر ہے۔ کیونکہ اگر خدائے لم یزل کو اپنی مخلوقات سے محض اطاعت ہی درکار ہوتی تو اس مقصد کے لیے اس کے پاس مقرب ترین فرشتوں کی ایک قطار تھی، ایک ہجوم تھا، اور ان کی کمی نہ تھی۔ محققین کے مطابق آخری کلام الہی یعنی قرآن مجید کے اندر انسانی دل کی 16 مختلف حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک سخت دل ہے، دوسرا زنگ آلودہ، تیسرا گناہ آلودہ دل ہے تو چوتھا ٹیڑھا دل، پانچواں دانشمند دل ہے تو چھٹا نہ سوچنے والا دل، ساتواں لرز اٹھنے والا دل ہے تو آٹھواں ٹھپا لگا دیا گیا دل۔ اسی طرح دل کی 9ویں کیفیت یہ ہے کہ وہ کانپ اٹھتا ہے، اور 10ویں حالت یہ ہے کہ دل اندھا بھی ہو جاتا ہے۔ 11واں دل وہ ہے جو مطمئن ہے، جبکہ 12واں دل مجرم دل ہے، اور قرآن مجید کے مطابق 13واں دل وہ ہے جو کہ قلب سلیم کہلاتا ہے، جبکہ دل کی 14ویں صورت یہ ہے کہ وہ بے ایمان ہو جائے۔ دل کی 15ویں شکل متکبر ہے، جبکہ 16ویں صورت یہ ہے کہ دل ایمان دار ہو۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ دیر نہیں، حرم نہیں، سنگ نہیں، آستہ نہیں، بیٹھے ہیں راہ گزر پہ ہم، کوئی ہمیں اٹھائے کیوں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، اور ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہوتا ہے کہ لوگوں سنو، انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ اور جان لو کہ گوشت کا یہ لوتھڑا دل ہے۔ دل کے بارے میں ان سب معلومات کو بیان کرنے کا سبب یہ ہے کہ اس بات کو اچھی طرح سے واضح کر دیا جائے کہ انسانی معاشرے کی ترقی و ترویج کا سبب جو عمومی طور پر عقل و شعور اور دلیل و منطق کو سمجھا جاتا ہے، تو یہ عقل و شعور اور استدلال وغیرہ بھی دل کے زندہ اور متحرک ہونے کا ہی نام ہے، اور گردش خون ہی نہیں بلکہ گردش ایام کا باعث بھی یہ دل ہے۔ یہ بات ناقابل تردید حقیقت ہے کہ دل والوں کی تو نگاہ ہی الگ ہوتی ہے، اور ان کی دنیا بھی اوروں کی دنیا سے
मुमताज़ होती है। एक जदीद तहकीक ये बताती है कि इंसान का दिमाग जिन सेल्स से तश्कील दिया होता है, जिन खुलियों से तश्कील दिया जाता है, उनको न्यूरॉन्स कहते हैं। और यही न्यूरॉन्स मिलकर इंसान का दिमाग भी बनाते हैं और इंसान का पूरा सोचने का, आपका नर्वस सिस्टम सारे का सारा इन्हीं न्यूरॉन्स से बना होता है, जो इंसान को सोचने की, समझने की, मंतिक की, दलील की, ये तमाम सलाहियतें आपके दिमाग, आपके न्यूरॉन्स की वजह से होती हैं। जदीद तहकीक ये बताती है कि दिल के अंदर उतने ही न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है जितना कि दिमाग में है, यानी कि दिल भी सोचता है। दिल सिर्फ खून को पूरे जिस्म में पंप करने का एक आला नहीं है कि वो पूरे जिस्म में खून की गर्दिश को बरकरार रखे, बल्कि दिल का अपना एक पूरा नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स का एक निज़ाम है, और वो उसके ज़रिए सोचता है, महसूस करता है। उसके सोचने का ढंग निराला है। वो चीज़ों को मुख्तलिफ ज़ावियों से परखता है। उसके फैसले करने के मयार मुख्तलिफ है उससे जो कि दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स करते हैं। और ये एक साइंसी तहकीक है जिसे कि आप चाहें तो गूगल करके सर्च भी कर सकते हैं। मिस्री मलिका क्लोपत्रा को देखें तो रूमी जनरल मार्क एंथनी को दिल दे बैठी। दूसरी जानिब प्रिंस ऑफ ट्रॉय पेरिस दिल के हाथों मजबूर होकर देवता ज़्यूस की बेटी हेलन से इश्क कर बैठा। और अभी ज़माना हाल में देखें तो बरतानवी शहजादे हैरी और मेघन मार्कल का इश्क भी दिल से दिल तक के राब्ते की ही दास्तान है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक और दुनिया के अमीर तरीन अमरीकी शख्स बिल गेट्स का दिल नरम हुआ तो उसने अरबों डॉलर दुनिया में पोलियो जैसे खतरनाक मर्ज के खात्मे पर खर्च कर डाले। दूसरी जानिब डॉक्टर रूथ कैथरीना मार्था को देखें तो वो एक कैथोलिक क्रिश्चियन थी और उनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर जर्मनी से था। उनके दिल ने उन्हें दुखी इंसानियत की खिदमत पर माइल किया और वो सोसाइटी ऑफ डॉटर्स ऑफ हार्ट ऑफ मैरी की रुकन राहिबा बनकर कोढ़ के मूजी मर्ज की रोकथाम के लिए पाकिस्तान आ गई और अपनी जिंदगी के 50 बरस यहीं खिदमत इंसानियत में गुजार डाले। दिल का क्या करें साहब, कभी तो ये यकबारगी लग जाता है और कभी लगते लगते ही लगता है। जैसे कि शायर कहता है कि दिल का लगाना खेल नहीं है। और तारीख़ इंसानियत में बड़े आदमी वही हैं जिन्होंने कार खैर में दिल लगाया और फिर उनका दिल ऐसा लगा कि उम्र भर का सफ़र दिल की लगाई, दिल की सुझाई और दिल की दिखाई राहों में ही कट गया। सो ये उम्रें ना सिर्फ मकसद दिल में सर्फ होकर दी गई हैं बल्कि रहती दुनिया तक अहले दिल के लिए नाकाबिले फरामोश और काबिले पैरवी मिसालें भी बन गई हैं। ये बात ख़ास तौर पर याद रखने के काबिल है कि दिल वाले ही बड़े आदमी होते हैं। दिल का जेब, वसाइल, असर रसूख, जायदाद और ताकतों वगैरह से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं होता। अहले दिल इस तरह के अलाइक से पाक हुआ करते हैं। आइए अब आपको ऐसे ही दिल वाले दो लोगों का एक किस्सा सुनाते हैं। कहते हैं कि ये तस्वीर जो अभी आप देख रहे हैं ये मोहम्मद और समीर की तस्वीर है जो 1889 में एक सयाह ने अचानक उतार ली थी। इस तस्वीर और कुछ बुनियादी मालूमात के अलावा मोहम्मद और समीर के बारे में कुछ ज्यादा पता तो नहीं है, लेकिन जितना कुछ मालूम है वो मुर्दा दिलों को बेदार कर देने के लिए काफी है। कहते हैं कि मोहम्मद एक मुसलमान नौजवान था जो नाबीना था और रास्ते उबूर न कर सकता था, जबकि मोहम्मद के कंधों पर सवार समीर मजहब के लिहाज से एक मसीही था जो इंतहाई कोताह कामती का शिकार होने के साथ साथ टांगों के टेढ़ेपन की वजह से चलने फिरने की सलाहियत से भी महरूम था। कहा जाता है कि मोहम्मद और समीर की ये वाहिद तस्वीर जिस सयाह ने दमिश्क के एक बाजार से गुजरते हुए खींची थी उसका नाम ट्रांक्रीड्स डोमास था। मिस्र के एक अंग्रेजी अखबार इजिप्ट इंडिपेंडेंट के मुताबिक मोहम्मद और समीर एक दूसरे पर मुनहसर थे। दोनों यतीम थे और गहरे दोस्त बन गए। मोहम्मद समीर की सवारी था
جبکہ سمیر محمد کا رہنما۔ محمد سمیر کو اپنی پشت پر باندھے رکھتا اور جہاں بھی ان دونوں نے جانا ہوتا ان کے لیے ممکن ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ محمد بغداد کے ایک سرائے میں، ایک ریستوران میں قصہ گوئی کیا کرتا تھا اور الف لیلہ کی 1000 داستانیں اسے ازبر تھیں۔ ہر روز وہ ایک نیا قصہ سناتا تو اس قصے کی باری پھر کہیں 3 سال کے بعد آتی۔ اس کے ارد گرد لوگوں کا ایک ہجوم اور جمگھٹا لگا رہتا اور اس کی اس قصہ گوئی کے اوپر لوگ خوش ہو کر اسے انعام و اکرام سے نوازتے۔ اس کے علاوہ اس ریستوران، اس سرائے کا مالک بھی اسے کچھ پیسے، کچھ درہم عطا کر دیا کرتا اور سمیر اسی سرائے کے باہر ایک ٹھیلا لگاتا اور وہاں پر اپنی چھوٹی موٹی چیزیں بیچ کر کچھ پیسے، کچھ درہم کما لیا کرتا۔ اور ساتھ ساتھ اسے محمد کی قصہ گوئی بھی بہت پسند تھی۔ وہ گھنٹوں بیٹھ کر محمد کے قصے، الف لیلہ کی داستانیں محمد کی زبان سے سنتا رہتا اور محظوظ ہوتا رہتا۔ زندگی کے دن گزرتے گئے، وقت کٹتا گیا اور یوں ہی ان کی تمام عمر اکٹھے بسر ہو گئی، حتیٰ کہ وہ دن آ گیا جب سمیر انتقال کر گیا۔ کہتے ہیں کہ سمیر کی موت کے بعد محمد اکیلا رہ گیا اور وہ مسلسل 1 ہفتہ دن رات دوست کی جدائی میں آنسو بہاتا رہا۔ ایسے میں لوگ محمد کو سمجھانے پہنچے، اس کو دلاسا دیا اور اس کو کہا کہ آخر تم اس کے لیے کیوں اتنا روتے ہو؟ تو ایک مختلف مذہب سے تھا، تمہیں اس کے جانے کا اتنا دکھ کیوں ہے؟ تو ایسے میں محمد نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور ان کو جواب دیا کہ یہاں سے ہم دونوں ایک تھے۔ معاملے کا دل یہ ہے کہ یہ دل کا معاملہ ہے۔ The heart of the matter is that it is the matter of heart۔ پھر 1 ہفتے کے بعد ایک روز لوگوں نے محمد کی ایک بلند آہنگ چیخ سنی۔ لوگ بھاگے اور دیکھا کہ محمد بھی اپنی اس آخری چیخ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ سلیم کوثر کہتے ہیں کہ دل تجھے ناز ہے جس کی دلداری پر، دیکھ اب وہ بھی اتر آیا اداکاری پر۔ محمد اور سمیر کی داستان ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ بہت عام سے، مجبور سے، معذور سے اشخاص بھی اہل دل ہوں تو ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں، دکھ درد میں ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں، زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا دست و بازو بن کر رہ سکتے ہیں۔ اقبال کے شعر کے ساتھ آپ سے رخصت طلب کروں گا کہ دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے دلوں کو بیدار کریں، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔